کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا، یعنی گھیرا کر لیا، گھیر لیا، اور رات زیادہ گزر گئی تو قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سوتا چھوڑ کر باہر آئے، کعبے کو دیکھا اور فرمایا، مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی۔ دونوں صاحب پہلے جبل ثور کے غار میں جا کر پوشیدہ ہوئے۔ پوشیدہ ہونا، چھپ جانا۔ یہ غار آج بھی موجود ہے اور بوسہ گاہ خلائق ہے، یعنی تمام تر مخلوقات جو مکہ جاتی ہیں، لوگ مکہ جاتے ہیں، وہاں پر بوسہ نہ ہوتے ہیں، یعنی بوسہ دیتے ہیں، بوسہ گاہ ہے ان کی، بوسہ دینے کی جگہ ہے خلائق مخلوق کی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے عبداللہ جو نوخیز نوجوان تھے، شب کو غار میں ساتھ ہوتے، صبح منہ اندھیرے شہر چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا مشورے کر رہی ہے۔ جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر حضرت سے عرض کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا غلام کچھ رات گئے بکریاں چرا کر لاتا اور آپ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دودھ پی لیتے۔ 3 دن تک صرف یہی غذا تھی، لیکن ابن حشام نے لکھا ہے کہ روزانہ شام کو اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچاتی تھیں۔ اسی طرح 3 راتیں غار میں گزاری۔ صبح قریش کی آنکھیں کھلی تو پلنگ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے جناب امیر تھے۔ ظالموں نے آپ کو پکڑا اور حرم میں لے جا کر تھوڑی دیر محبوس رکھا، یعنی وہاں پر حبس بے جا میں رکھا اور پھر چھوڑ دیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے تک آ گئے۔ آہٹ پا کر حضرت ابوبکر صدیق غمزہ ہوئے، یعنی ڈرنے لگے، اور حضرت سے عرض کیا کہ اب دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر اپنے قدم پر ان کی نظر پڑ جائے تو ہم کو دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قریش نے اشتہار دیا تھا کہ جو شخص محمد کو یا ابوبکر کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو ایک خون بہا کے برابر، یعنی 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ سراقہ بن جہشم نے سنا تو انعام کی امید میں نکلا۔ عین اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے تھے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور گھوڑا دوڑا کر قریب آ گیا، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، وہ گر پڑا۔ ترکش سے فال کے تیر نکالے کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ ترکش یعنی جیس اس دور کے اندر یہ ایک اچھا فال گنا جاتا تھا، تیر کے ذریعے سے وہ ترکش سے تیر نکالتے تھے فال کے لیے، آیا کہ یہ کام کرنا اچھا ہے یا برا ہے۔ اب کی بار گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے، گھوڑے سے اتر پڑا اور پھر فال نکالی، اب بھی وہی جواب تھا، لیکن مکرر تجربے نے اس کی ہمت پست کر دی۔ مکرر تجربے، بار بار کے تجربے نے ہمت پست کر دی، اس کو پست کر دیا کہ یہ کچھ اور آثار ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قریش کے اشتہار کا واقعہ سنایا اور درخواست کی کہ مجھ کو امن کی تحریر لکھ دیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے غلام عامر بن چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمان امن لکھ دیا۔ تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہلے پہنچ چکی تھی۔ تمام شہر ہمتاً چشم انتظار تھا، یعنی تمام شہر کی آنکھیں انتظار میں تھی
آپ کا کے دیدار کے لیے ان کی آنکھیں ترس رہی تھی.